الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العلی العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بڑی بابرکت مجلس ہے جس میں 2 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ان دونوں کو قرآن کی برکات سے مالا مال فرمائیں اور اس نعمت کی قدردانی اور تا زندگی اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے استاد محترم اور والدین اور متعلقین کو بھی قرآن کریم کی خیرات و برکات سے مالا مال فرمائیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا بچہ 10ویں پاس ہو جائے یا 12ویں پاس ہو جائے یا MA BA ہو جائے یا ڈاکٹر انجینئر بن جائے تو کبھی ایسا پروگرام کسی مسجد میں یا کسی اور جگہ اس طریقے پر اس کا انعقاد کبھی بھی آپ کی نظر میں نہیں آیا ہو، اور اگر کسی کو آیا ہو تو بتائے. اور پھر یہ کہ مجمع عام میں بطور عزت افزائی حفاظ کرام کی دستار بندی کی جاتی. یہ بھی ایک طرح سے ان کا اکرام ہے جو علم دین کے ساتھ خاص ہے، چاہے وہ حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو. اس کی تکمیل پر بطور اعزاز یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں اور دستار بندی کی جاتی ہے. تو یہ دراصل ایک نمونہ ہے اس منظر کا جو انشاءاللہ میدان حشر میں لوگوں کے سامنے آئے گا کہ آج تو چند لوگ ہیں یہاں، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمام اولین و آخرین ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں افراد ایک میدان میں جمع ہوں گے اور ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا اور دوسرے کی آواز سن رہا ہوگا. اس وقت حافظ قرآن کو لایا جائے گا اور اس کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا.
بلکہ قرآن پاک خود اپنے حافظ کو لے کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو صورت مثالیہ عطا فرمائیں گے کہ وہ خود بارگاہ خداوندی میں حافظ کو لے کر حاضر ہوگا اور درخواست کرے گا کہ الہ العالمین، اس نے میری وجہ سے راتوں کی نیند کو قربان کیا اور اس نے محنت اور مشقت کی مجھے یاد کرنے میں، آپ اس کی عزت افزائی فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے۔ قرآن شافع بھی ہے، قرآن مشفع بھی ہے، یعنی ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش رجسٹرڈ مقبول ہے۔ تو اس حافظ قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کے جوڑے پہنائے جائیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ حافظ قرآن بلکہ اس کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ یہ بھی روایات میں موجود ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ تو وہاں جو عزت ہوگی وہ تو انشاءاللہ وہاں دیکھی جائے گی، لیکن اس کا نمونہ یہاں دنیا میں بھی نظر آتا ہے کہ تمام تر کوتاہیوں کے باوجود آج بھی امت محمدیہ کے ہر فرد کے دل میں حافظ قرآن کی اور عالم دین کی عزت موجود ہے۔ دل سے وہ قدر کرتے ہیں۔ یہ ان کی ذات کی عزت نہیں ہے، بلکہ اس کلام کی عزت ہے جو کلام اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن باعزت ہے، قرآن سے جس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے اس میں بھی عزت آ جاتی ہے۔ نسبت کی بڑی برکت۔ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خدمت کی عظیم الشان توفیق عطا فرمائی، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، لکڑی ہے، لکڑی، اس کی چوکھٹ بنتی ہے، دروازے بنتے ہیں، کرسی بنتی ہے، تخت بنتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بے دردی سے ادھر ادھر ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی لکڑی سے اگر قرآن رکھنے کی تپائی بنا لی جائے تو لکڑی میں بھی برکت آ جائے۔ اگر کوئی آدمی چلتے ہوئے اس کا پیر تپائی سے لگ جاتا ہے تو وہ ناگواری محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے لکڑی۔ مگر نسبت قرآن سے قائم ہوئی تو لکڑی میں بھی عزت آ گئی۔ کاغذ ہے، کاغذ نہ جانے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن اسی کاغذ پر قرآن کی آیت لکھ دی جائے تو یہ اتنا متبرک ہو جاتا ہے کہ بغیر وضو کے اسے چھونا ہی جائز نہیں ہے۔ کاغذ جزدان ہے، کپڑے کا جزدان ہے، کپڑا نہ جانے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر قرآن کے ساتھ اسے سی دیا جائے تو اس کپڑے میں بھی عزت آ جاتی۔ تو ان جامد چیزوں میں قرآن کی نسبت سے جب عزت آئے گی تو انسانوں کے اندر اگر قرآن سے وابستگی ہو جائے تو عزت کیوں نہیں آئے گی؟ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ قرآن پر دین کا مدار ہے۔ جس معاشرے میں قرآن سے وابستگی ہے وہاں دین سے وابستگی ہے، اور جہاں قرآن سے دوری ہے وہاں دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا
فضل و کرم اور انعام ہے کہ ہمارے علاقوں میں مدارس، مکاتب، تعلیم گاہیں قرآن پاک کی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ آپ دیگر علاقوں میں جائیے، کافی فاصلہ گزر جاتا ہے، کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں، پوری بستیاں قرآن پڑھنے والوں سے خالی ہیں، نام کی مسلم آبادیاں ہیں، لیکن قرآن سے چونکہ وابستگی نہیں ہے، اس لیے ان کا رہن سہن، ان کا کردار سب دین سے دور ہے، الگ ہے۔ اس لیے یہ ہماری ذاتی ضرورت ہے، اگر ہمیں اپنی اگلی نسل کو دین پر قائم اور باقی رکھنا ہے، قرآن سے جوڑنا پڑے گا، قرآن سے وابستہ رکھنا پڑے گا۔ یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن روشنی ہے، یہ قرآن ضیاء ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن واعظ ہے، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا سچا کلام ہے، جس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ سورہ بقرہ یہیں سے شروع ہو رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک شبہ دور تک نہیں ہے، 100% اس کے اندر سچائی ہے، ذرہ برابر بھی قطر بیعت کی گنجائش نہیں۔ جب سے یہ قرآن اترا ہے قیامت تک جیسے نازل ہوا بعینہ ویسے ہی باقی ہے اور باقی رہے گا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا، کوئی اپنی طرف سے کم نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کے اندر ایک بہت ہی تنبیہ والے انداز میں عجیب تعبیر کی گئی ہے، اور وہ تعبیر اگرچہ پیغمبر علیہ السلام کو سامنے رکھ کر کے کی گئی، مگر پیغام پوری دنیا کو دیا گیا ہے۔ کیا تعبیر ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ کہ اگر بالفرض نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کریں، یعنی ہماری آیت نہ ہو مگر آیت کہہ کر کے لوگوں کے سامنے کوئی بات پیش کریں، تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان کی شہرت کاٹ دیں گے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ خطاب اور گفتگو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کی گئی، تاکہ دوسرے لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں کہ یہ بدلی جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ دوسروں کو بدلنے والی کتاب ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اس کے ذریعے سے انقلاب آئے گا، اس کے ذریعے سے تبدیلی آئے گی۔ جو اسے کان کھول کے سنے گا، انصاف کے ساتھ پڑھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا،
روگ ختم ہو جائیں گے، ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مشرکین نے یہ بات رکھی کہ آپ کی یہ جو کتاب ہے قرآن، اس میں ہمارے معبودوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ ایسا کریں کہ اسے کچھ تبدیل کر دیں، آپ اپنی طرف سے جو باتیں ہماری ناگواری کی ہیں وہ نکال دیں۔ تو یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، پرانا چلا آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا، دوسرا قرآن لے آؤ، یہ نہیں چلتا۔ خود قرآن پاک میں نبی اکرم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہلائی گئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرنے کا حقدار نہیں ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے کوئی ایک لفظ بھی ادھر ادھر کر۔ تو حضور اکرم علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں، وہی جن پر نازل ہوتی ہے، جب وہ بدل نہیں سکتے تو ہمہ شمہ کی کیا اوقات؟ قرآن جو کا توں رہے گا، رہا ہے اور موجود ہے، اور اس کا معجزہ ہے۔ اتنی ضخیم کتاب چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں، فر سناتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے نجیب آباد میں جانا ہوا ہے، 7 سال 4 مہینے کے بچے نے قرآن مکمل حفظ کیا، 7 سال 4 مہینے، اور اس نے 23 پارے لاک ڈاؤن کے زمانے میں یاد کیے ہیں۔ چیلنج ہے پوری دنیا کو، لے کے آؤ، ایک صفحہ تو یاد ہونا مشکل ہے، یہاں پورا قرآن کہہ رہے تھے 10 پارے یومیہ سناتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ خالی یاد کر لیا حفظ ہو گیا، 10 پارے یومیہ سنا رہا ہے وہ بچہ۔ بتاؤ معجزہ ہے یا نہیں؟ یہاں تو امتحان ہوتے ہیں اسکولوں کے، پیپر یاد کیے جاتے ہیں، پرچہ دیا سب بھول گئے، غائب، جو تھوڑا بہت یاد ہے پرچہ دینے تک ہے، اور یہاں پورا قرآن یاد، اور ایسا یاد ہے کہ زبر زیر کی بھی کیا ہے غلطی نہیں، آیتوں کا پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہاں پکی آیت ہے کہاں کچی آیت۔ اور جو حافظ ہوتے ہیں، جس قرآن میں حفظ کرتے ہیں، انہیں اندازہ ہوتا ہے رکوع کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے، سورج جو ہے کس طرف سے شروع ہو رہی ہے، دائیں سے کہ بائیں سے، دائیں میں بھی آدھے سے شروع ہے کہ اور نیچے سے شروع ہے کہ ادھر سے شروع ہے، سب ذہن پر نقش ہو جاتا ہے۔ یہ سب قرآن پاک کی معجز ہونے کی دلیل ہے، کوئی مثال اس کی پیش نہیں کی جا سکتی، اور اس کا مدار نہ چھاپے خانے پہ ہے، نہ کاتبوں پر ہے، نہ پریس پر ہے، نہ کاغذ پر ہے۔ اگر بالفرض آج یہ طے کر لیا جائے پوری دنیا میں کہ اب کوئی کتاب نہیں چھپے گی، کوئی تحریر نہیں لکھی جائے گی، کوئی پریس نہیں چلے گا، سب بند کر دو، اور بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ کتاب نام کی چیز دنیا میں نہ رہے، مگر قرآن پھر بھی رہے گا، کیونکہ قرآن کاغذوں میں محفوظ نہیں ہے،
کاتبوں کی کتابت میں محفوظ نہیں ہے، قرآن لوح دل پر محفوظ ہے، انسانوں کے دل پر نقش ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جسے بھی نصیب ہو جائے۔ اس لیے آج ان بچوں کا حفظ ہو رہا ہے مکمل، تو یہ دن ان کے لیے عید سے زیادہ خوشی کا دن ہے، ان کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے متعلقین کے لیے بھی، اور ان کے استاد اور دیگر حضرات کے لیے بھی یہ عید سے زیادہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے کلام کی حفاظت کا موقع عطا فرمایا، ہمارے دل کو اس قابل بنایا کہ وہاں یہ کتاب محفوظ ہو، ہماری زبان کو اس قابل بنایا کہ اس سے اس کے حروف ادا ہوں، اور حسن ادا کی توفیق عطا فرمائی، جس پر اٹھتے بیٹھتے شکر بجا لانا لازم۔ لیکن ہم اپنے حفاظ کرام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ رمضانی حافظ بن کے مت رہنا، کہ بھائی 11 مہینے چھٹی ہے، رمضان میں یاد کرو، شب برات کے بعد گھن گھن شروع کر دو، اور جب والناس ہو جائے تراویح میں تو بند۔ ایسے حافظ مت بنو۔ جب اللہ نے حفظ کی توفیق دی ہے تو اسے زندگی بھر کا رفیق بنا لو، مونس بنا لو، انیس بنا لو، ساتھی بنا لو، یہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے، تمہاری زبان پر اس کی آیات رہے، تو اس کی برکات تمہیں حاصل ہوں، اللہ کی رحمت اور اس کا قرب ملے گا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ کسی ذکر میں ایسی طاقت نہیں ہے جیسے قرآن میں طاقت ہے، یہ افضل الذکر ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب جو حاصل ہو سکتا ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو حفظ قرآن کی دولت نصیب ہے، روزانہ پابندی سے اوروں سے زیادہ انہیں تلاوت کرنی چاہیے، نمازوں میں پڑھنا چاہیے، سنتوں میں پڑھنا چاہیے، نفلوں میں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے 2 آیتیں شروع میں پڑھی تھیں، ان کا ترجمہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، قرآن کریم کی شکل، وشفاء لما فی الصدور، لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کا علاج اس قرآن پاک میں ہے۔ اس سے نزلہ بخار مراد نہیں ہے، روحانی بیماریاں، جن میں سب سے بڑی بیماری شرک ہے، قرآن اس کا علاج ہے۔ قرآن پڑھو تو شرک مٹے گا، کفر مٹے گا، بدعت مٹے گی، کبر و غرور مٹے گا، کینہ کپٹ مٹے گا۔ یہ جو دلوں کے روگ ہیں ان کا اگر علاج چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ذریعہ رحمت ہے۔ پھر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ جو کتاب ملی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملی ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے، ایسی کتاب تمہیں دی گئی۔ هو خیر مما یجمعون، جو تم مال و دولت جمع کرتے ہو
اس سے یہ لاکھ درجہ بہتر ہے۔ کسی کو قرآن مل جائے، ایک آیت بھی مل جائے، ایک پارہ بھی یاد ہو جائے، ساری دنیا کی دولتیں اس کے سامنے فیل ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دائمی دولت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، موقع ہو تو حفظ کرائیں، لیکن کم سے کم ناظرہ تو ضرور پڑھائیں۔ کوئی بچہ بچی قرآن پڑھے بغیر نہ رہے، ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، نوجوان ہیں یا اور بڑی عمر کے ہو گئے، اب تک نہیں پڑھا، وہ بھی پڑھ لیں، اس کے لیے تو کوئی عمر کی قید ہے نہیں۔ ہمارے ہاں مراد آباد میں ایک آدمی 60 سال کی عمر میں اس نے ناظرہ پڑھا تو باقاعدہ جلسے میں اس کو انعام دیا گیا۔ یہ بڑی بات، قابل قدر بات۔ آج بھی کوئی پڑھ لے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے لوگ کہ ساری زندگی نمازیں خوب پڑھی مگر سوائے قل هو اللہ اور الحمد شریف کے کچھ یاد نہیں ہے، یا نہیں ایسے لوگ؟ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی جو پڑھتے ہیں، لیکن اور پڑھنے کا جذبہ بھی تو ہونا چاہیے، اور تھوڑی سی آدمی محنت کرے تو پڑھ سکتا ہے۔ جو محنت کرے گا اس کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ کرا دیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین اس مجلس کو بے حق قبول فرما۔ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ان کو اسے مسلسل یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور قرآن کی برکات سے انہیں مالا مال فرما۔ الہ العالمین اس قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت بنا دیجئے، رحمت بنا دیجئے، ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے، ہمارے لیے قبر میں مونس بنا دیجئے، میدان حشر میں عزت کا سبب بنا دیجئے۔ قرآن کا پاک کو ہمارے حق میں مقبول سفارشی بنا دیجئے، ہم سب کو اصحاب القرآن میں شامل فرما دیجئے۔ قرآن پاک کی محبت ہمارے رگ و ریشے میں بسا دیجئے، اس کی حلاوت سے ہمارے رگ و ریشوں کو معمور فرما دیجئے۔ الہ العالمین امت میں قرآن پاک کو عام فرما دیجئے، قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی پوری امت کو توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری نسلوں میں قرآن پاک ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائیے۔ الہ العالمین جو بچے حفظ کر چکے ہیں انہیں یاد رکھنے کی، اور جو ابھی حفظ کے مراحل میں ہیں انہیں بسہولت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانا چاہتے ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں اس قرآن کی برکت سے
وہ سب ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے۔ الہ العالمین جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگا ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ہر قسم کے داخلی خارجی شرور اور فتن سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی شماتت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما دیجیے، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجیے۔ ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔